کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ الحمدللہ پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ اس کے بعد اس میں آپ کو انہوں نے حمد، مدح اور شکر، ان دونوں کی کیا کی، ان تینوں کی تعریف کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے حمد اور شکر میں کیا نسبت ہے، اس نسبت کو بھی انہوں نے کیا کیا، بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے، آج بھی جو ہے آگے چل کے یہ نسبت کو ہی کیا کریں گے، بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہی والی نسبت ہوگی، بس اس میں کیا کریں گے، اضافہ یہ کر دیں گے یہاں پر کہ پہلے جو ہے حمد اور شکر کی جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے انہوں نے نسبت بیان کی تھی۔ آج جو ہے ان تینوں کے درمیان جو نسبتیں ہیں، یعنی حمد ہے، مدح ہے اور شکر کے درمیان جو نسبت ہے اسے کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ تو لہذا ان تینوں کے درمیان بھی جو ہے وہی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہن کی۔ کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہن کی، جی۔ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت میں کیا ہوتا ہے کہ تین مادے ہوتے ہیں۔ کتنے مادے ہوتے ہیں؟ تین۔ ان میں سے ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے اور دو مادے کس کے ہوتے ہیں؟ اشتراک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کون سا مطلب کہ مادہ اجتماع کا ہوگا، کون سا مادہ افتراق کا ہوگا، وہ سمجھنے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مادہ اجتماع کا دیکھتے ہیں۔ اجتماع کا مادہ یہ ہوگا کہ انسان کیا کرے، زبان سے تعریف کرے۔ انسان صرف کس سے تعریف کرے؟ زبان سے تعریف کرے، اور مقابلے میں نعمت ہو، اور مقابلے میں کیا ہو، نعمت۔ تو یہ حمد بھی ہے، شکر بھی ہے اور مدح بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ حمد کس کو کہتے ہیں کہ زبان سے کیا کرنا، تعریف کرنا، چاہے مقابلے میں نعمت ہو یا نہ ہو۔ یہی تعریف تھی نا اس کی، جی۔ حمد کی کیا تعریف تھی بھائی؟ تعریف کرنا، اور چاہے نعمت ہو چاہے نعمت نہ ہو، اور مدح جو ہے وہ بھی مطلب یہی تھا کہ آپ صرف کیا کریں، تعریف کریں، چاہے نعمت ملے یا نہ ملے۔ فرق یہ تھا کہ جمیل اختیاری پر اگر ہم کرتے تھے تعریف تو وہ کیا ہے، حمد ہے، اور یہ جو ہے مدح جو ہے یہ اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کو کیا ہے، شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور شکر کیا ہوتا تھا؟ شکر جو تعریف ہم کرتے تھے وہ نعمت کے مقابلے میں کرتے تھے۔ اب چاہے وہ تعریف زبان سے ہو یا اعضاء سے ہو یا کس سے ہو، اعتقاد سے، جی۔ اب یہاں پر تعریف اس نے کس سے کی ہے؟ زبان سے کی، اور نعمت کے مقابلے میں کی ہے۔ تو کون سی نسبت ہوگی؟ یہ اجتماع کی،
ये कौन सा मादा होगा? इज्तिमा का मादा होगा। अब हम एक मादा इफ्तिराक का देखते हैं। कोई तारीफ करे जबान से करे, है ना, लेकिन नेमत के मुकाबले में ना हो, नेमत के मुकाबले में ना हो, तो ये हम्द और मदह तो है लेकिन शुक्र नहीं है। लेकिन ये शुक्र नहीं है। क्यों भाई शुक्र क्यों नहीं है? ये शुक्र में नेमत के बदले में तारीफ की जाती है। जी, शुक्र में नेमत के मुकाबले में होता है, और यहाँ पे नेमत नहीं। ठीक है, तो हम्द और मदह तो है लेकिन शुक्र नहीं है, क्योंकि हम्द और मदह में नेमत का कोई अमल दखल नहीं है, नेमत हो या ना हो मुकाबले में। ठीक है, अब तीसरा मादा इफ्तिराक का देखिए। इंसान किसी की तारीफ करे नेमत के मुकाबले में, लेकिन जबान से ना करे बल्कि आज़ा से करे। किससे करे? आज़ा से करे। नेमत के मुकाबले में वो कर रहा है तारीफ, लेकिन किससे कर रहा है? वो आज़ा से कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? हम्द और शुक्र। तो हम्द और शुक्र है ये नहीं, हम्द और शुक्र नहीं, मदा और हम्द नहीं है। मदा और हम्द नहीं, शुक्र तो है ना, क्योंकि नेमत के मुकाबले में कर रहा है और आज़ा कर रहा है। इसका मतलब ये शुक्र है लेकिन मदह और हम्द नहीं है। बात समझ में आई? जी सर। अब देखिए, वही कह रहे फहुआ आमु मिनहुमा, तो ये उन दोनों से आम है, यानी शुक्र जो है ये इन दोनों से आम है, यानी मदा और हम्द से। मिन वजहिन, एक तरीके पर, वो अखस्सु मिन आखर, और दूसरे तरीके से इन दोनों से क्या है? खास है। किन दोनों से? मदा और हम्द। कौन खास है? शुक्र। शुक्र है ना। अब देखिए, वलम्मा कानल हम्दु मिन शुआबि शुक्री अशिया लिन्निअम व अदल्लु अला मकानिहा लिखिफाइल एतिकादी व मा फी आदाबिल जवारी मिनल एहतिमाल जुइला रासुश शुक्री वल उम्दती फीही। अब यहाँ पर वलम्मा कानल हम्दु से ये एक एतराज हो रहा है। एतराज ये हो रहा है कि भाई आपने हम्द, मदा और शुक्र के दरमियान किसकी निस्बत की थी? उमूम खुसूस मिन वजहिन। ठीक है, तो उमूम खुसूस मिन वजहिन में ये होता है कि एक की नफी से दूसरे की नफी लाजिम नहीं आती। एक की नफी से दूसरे की नफी लाजिम नहीं आती। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कहे कि हम्द नहीं है तो वहां पर शुक्र भी नहीं होगा, या कोई बोले शुक्र नहीं है तो वहां पर हम्द भी नहीं होगा। ऐसी ये नफी लाजिम नहीं आती है खुसूस मिन वजहिन में, बल्कि अगर एक नहीं होगा तो दूसरा क्या होगा? पाया जाएगा। एक नहीं होगा तो दूसरा पाया जाएगा। एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि हमने 3 निस्बतें देखी है। तीनों में से क्या हो रहा था? एक नहीं है तो दूसरा जरूर पाया जा रहा था, है कि नहीं भाई? हम्द नहीं है तो शुक्र तो पाया ही जाएगा, अगर शुक्र नहीं है तो हम्द या मदा तो पाए ही जाएंगे।
ایسا نہیں ہوگا کہ حمد نہیں ہے تو شکر بھی نہیں ہے، یا شکر نہیں ہے تو حمد بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت میں۔ حالانکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی کیا ہو رہی ہے؟ لازم آ رہی ہے۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے الحمد راس الشکری، حمد جو ہے یہ شکر کی اصل ہے، حمد جو ہے وہ شکر کی کیا ہے؟ اصل ہے جی۔ ما شکر اللہ من لم یحمدہ، ہے نا، جس نے حمد نہیں کی اس نے اللہ کا جو ہے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ ما شکر اللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، من لم یحمدہ، جس نے اس کی حمد نہیں، تو لہذا حمد نہ کرنے کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ شکر کی نفی ہو جاتی ہے۔ حدیث میں یہ ہو رہا ہے، تو لہذا اس سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے جو عموم خصوص من وجہن کی نسبت نکالی ہے اس نسبت کو نکالنا درست نہیں ہے ہاں، بلکہ ان دونوں کے اندر جو نسبت ہونی چاہیے وہ برابری کی نسبت ہونی چاہیے۔ کون سی نسبت ہونی چاہیے؟ برابری۔ اور مدح یہ دونوں کیا ہے؟ حمد اور شکر یہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہیں۔ یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، ان دونوں کے درمیان مساوات کی نسبت ہونی چاہیے، عموم خصوص من وجہن کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت۔ نہیں آیا؟ آیا حضرت۔ آ گیا نا جی۔ تو اب اس کا جواب دیں گے، جواب یہ دیں گے کہ بھائی ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے یہ عموم خصوص من وجہن کی ہی نسبت ہے۔ تو بھائی جب عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے تو ایک حمد کی نفی سے شکر کی نفی کیوں ہو جا رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقتاً نفی نہیں ہے، یہ حقیقتاً نفی نہیں ہے، بلکہ حمد کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ یہ معاملہ بیان کیا گیا ہے نا۔ اس میں حمد کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے، اس کی اہمیت کو بتانا ہے، اس لیے یہاں پر حمد کی نفی سے شکر کی نفی کیا ہے؟ کر دی گئی ہے، حالانکہ حقیقتاً حمد کی نفی سے شکر کی نفی ہوتی نہیں ہے۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ تو بھائی حمد کی کیا عزت بیان کرنی ہے، کیا اس کی اہمیت ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے کہ بھائی حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں زبان سے کیا کرنا؟ تعریف کرنا۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ زبان سے تعریف کرنا۔ اور شکر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جوارح یعنی اعضاء سے بھی تعریف کر سکتے ہیں اور اعتقاد سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تعریف کر سکتے ہیں، اور زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک زبان سے کر سکتے ہیں وہ تو حمد کے مطابق ہو گیا، حمد کے موافق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اعضاء سے تعریف کرنا یہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ انسان خود زبان سے تعریف نہ کر دے۔ بہت سے لوگ جو ہے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، بہت سے لوگ کس کے لیے کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، مطلب اعضاء سے کیا کر رہے؟ تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے اندر دوسرا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ کیا کر رہا ہے؟ مذمت کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طور پر دل کا جو معاملہ ہے، دل میں بھی تعریف کیسے سمجھ میں آئے گی؟
جب تک کہ آپ زبان سے اظہار نہ کر دیں تب تک دل کا معاملہ آپ کا سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمد جو ہے یہ شکر کی کیا ہے؟ اصل ہے. شکر کو ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب کہ انسان جو زبان سے کیا کر دے؟ تعریف کر دے. تو یہاں پر حمد کی اہمیت اور اس کی فوقیت کو بیان کرنا تھا، اس لیے شکر کی حمد کی نفی سے کس کی نفی کر دی گئی؟ شکر کی نفی کر دی گئی. حقیقتاً جو ہے ان کی نفی ہوتی نہیں ہے. حدیث میں بھی جو آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے تاکہ حمد کو جو ہے فوقیت دی جائے، ہے نا، اس کو عظمت دی جائے. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی حضرت. جی. اب تعریف ترجمہ دیکھ لیجیے آپ لوگ. وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شُعَابِ الشُّكْرِ، اور جب حمد جو ہے شکر کے اجزاء میں سے، شعاب کیا مطلب ہوتے ہیں؟ اجزاء، یا شکر کی قسموں میں سے، یہی بول سکتے ہیں آپ. وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ، اور جب حمد جو ہے شکر کی دوسری قسموں میں سے ہے نا، اشیاء للنعمتی، تو یہ نعمتوں کو کیا کرنے والی ہوگی؟ زیادہ ظاہر کرنے والی ہوگی. نعمتوں کو زیادہ ظاہر کرنے والی ہوگی. ہاں، زیادہ ظاہر کرنے والی ہوگی. وَأَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا، اور ان کے وجود پر زیادہ پتہ دینے والی ہوگی. وَأَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا، اور اس کے وجود کا، کس کے وجود کا؟ یعنی وہی جو شکر کے جو دوسرے اقسام ہیں نا، ان سے زیادہ جو ہے یہ حمد کیا کرنے والی ہوگی؟ تعریف کے وجود پر رہنمائی کرنے والی ہوگی. ٹھیک ہے. لِخِفَائِ الْاعْتِقَادِ، اعتقاد کے مخفی ہونے کی وجہ سے، اعتقاد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے. وَمَا فِي آدَابِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْاِحْتِمَالِ، ہے نا، اور اعضاء کے آداب میں دوسری چیزوں کے احتمال ہونے کی وجہ سے. وَمَا فِي آدَابِ الْجَوَارِحِ، اور آداب جوارح میں، اعضائے جوارح کے آداب میں دوسرے کا احتمال ہونے کی وجہ سے. کون زیادہ رہنمائی کرنے والی ہوگی اس کے وجود پر؟ حمد. حمد جو ہے یہ زیادہ نعمتوں کو کیا کرنے والی ہوگی؟ ظاہر کرنے والی ہوگی. ظاہر کرنے والی. ان کے وجود پر کیا کرنے والی ہوگی؟ زیادہ رہنمائی کرنے والی ہوگی. کون؟ حمد. حمد. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اعتقاد کیا ہے؟ پوشیدہ رہتا ہے، اور آداب جوارح میں دوسری چیزوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے. جی جی. جعل راس الشکری، حمد کو شکر کا اصل بنا دیا گیا. حمد کو شکر کی اصل کیا کر دیا گیا؟ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور والعمدہ فیہ، اور اس میں عمدہ قرار دیا گیا. اور اس میں کیا کیا گیا؟ قرار دیا گیا. یعنی شکر میں جو ہے اس کو، حمد کو زیادہ عمدہ قرار دیا گیا.
فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمد راس الشکری، حمد جو ہے یہ شکر کی کیا ہے؟ اصل ہے۔ وما شکر اللہ، اور اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا، من لم یحمدہ، جس نے اس کی تعریف نہیں کی، جس نے اس کی تعریف نہیں تو یہ کیا ہوا بھائی؟ حدیث میں اس لیے حمد کو کیا کیا گیا؟ اصل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جو شکر ہے اس کے سارے اقسام میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ حمد ہی ہے، کیونکہ شکر میں جو عقیدے سے جو شکر ادا کرتا ہے، عقیدے سے تعریف کرتا ہے، وہ چیز پوشیدہ رہتی ہے، پتہ نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعضاء جو تعریف کرتے ہیں اس میں دوسری چیزوں کا بھی کیا رہتا ہے؟ احتمال رہتا ہے۔ تو ملا جلا کر پتہ چلا سب سے واضح جو ہے وہ کون ہے؟ حمد ہے۔ سب سے واضح کون ہے؟ حمد حمد ہے، اس لیے اسی کو کیا کیا گیا ہے؟ اصل قرار دیا گیا ہے شکر کا۔ وَالذَّمُّ نَقِيضُ الْحَمْدِ، اور ذم یعنی برائی کرنا یہ حمد کی کیا ہے؟ نقیض ہے۔ حمد کا اپوزٹ کون ہے؟ مذمت ہے۔ حمد کا اپوزٹ مذمت۔ والکفران شکری، اور کفران یعنی انکار کرنا، کفر کرنا، یہ کیا ہے؟ شکر کی نقیض ہے۔ مذمت یعنی شکر کا اپوزٹ کون آئے گا؟ انکار کرنا اور حمد کا اپوزٹ کون آئے گا؟ مذمت کرنا چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک رہنے دیجیے، پھر آگے پڑھیں۔ کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ جی ٹھیک ہے، چلیے کل ہاں کل کیا بتائے تھے حمد کے بارے میں؟